پتنگ باز، پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز ہو جائیں خبردار۔ پنجاب حکومت نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا۔ پتنگ بازی، پتنگ سازی اور ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر دی۔ پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹرز کو 5 سے 7 سال قید، 50 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ، دوسری بار پکڑے جانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بچہ جرمانہ ادا نہ کر سکے تو اس کے والدین یا سرپرست سے وصول کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا۔ پتنگ بازی، پتنگ سازی اور ٹرانسپورٹ کرنا ناقابل ضمانت جرم قرار۔ پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لی۔ پتنگ بازی ایکٹ میں ترامیم کے مطابق پتنگ اڑانے والے کو 3 سے 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید کی سزا ہوگی۔ اسی طرح پتنگ ساز اور ٹرانسپورٹر کو 5 سے 7 سال قید یا 50 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے اور جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 2 سال قید کی سزا ہوگی۔ پتنگ باز بچے کو پہلی بار وارننگ، دوسری بار پکڑے جانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ تیسری دفعہ خلاف ورزی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بچہ جرمانہ ادا نہ کر سکے تو اس کے والدین یا سرپرست سے وصول کیا جائے گا۔ چوتھی خلاف ورزی پر بچے کو جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت سزا اور جیل جانا پڑے گا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خونی کھیل کی روک تھام کے اقدامات ضروری ہیں۔ سزاؤں اور جرمانے میں کئی گنا اضافہ خونی کھیل کی حوصلہ شکنی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں تاجروں اور دکانداروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈکیتی کی وارداتوں کا سدباب کیا جائے۔ چھوٹے بڑے شہروں کے روڈز پر ڈکیتی اور دیگر جرائم قطعاً قابل قبول نہیں۔ پنجاب کی ہر سڑک، گلی اور محلے کو محفوظ بنانا ہوگا تاکہ کسی کو جرم کرنے کی جرأت نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پولیس افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے مقررہ اشاریے KPI کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کو روڈ ڈکیتی کی وارداتیں فوری روکنے کا ٹاسک۔ مریم نواز نے سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت میں نیچے لانے کی ہدایت۔ پنجاب کے ہر علاقے میں ہاٹ سپاٹ ایریاز ختم کرنے کے لیے ایکشن شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کسی روڈ پر ڈکیتی اور جرائم کی صورت میں متعلقہ پولیس افسران ذمہ دار ہوں گے۔ عورتیں اور بچے ریڈ لائن ہیں، ان کے خلاف جرائم کو ہر صورت میں روکا جائے۔ اجلاس میں سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، ہوم سیکرٹری نور الامین مینگل، IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ایڈیشنل IG اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کر لیے گئے۔ SPCT قاضی علی رضا کا کہنا ہے کہ 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ 5,000 اہلکار عرس پر سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ داتا صاحب کے عرس کے موقع پر سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے لاہور پولیس نے اپنی کمر کس لی ہے اور SOPs اور پلان تشکیل دے دیا ہے۔ اس وقت SPCT کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ 981 داتا صاحب کو عرس مبارک جو ہے اس کا افتتاح جو ہے 24 اگست سے ہونے لگا ہے۔ 3 دن کی یہ تقریبات ہوں گی اور 26 اگست کو ساتھ ہی ہمارا چہلم امام حسین جو ہے وہ بھی اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے الف حویلی سے برآمد ہو کے کربلا امام بارگاہ گام شاہ میں جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ اگر ہم داتا صاحب کے عرس کی بات کریں تو کم و بیش 5,000 کے قریب افسران اور جوان 3 دنوں کے اوپر جو مشتمل عرس کی تقریبات ہے اس میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے۔ 3 لیئرڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ان پلیس کر دی گئی ہے۔ جتنی انٹری اور ایگزٹ کے ہمارے راستے ہیں وہاں 3 لیئرز پہ کنٹینر لگا کے وہاں سے چیکنگ کرنے کے بعد جو زائرین ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر سرویلنس کی بات کریں تو سیف سٹی کیمرہ جات، داتا صاحب کے اپنی سیکیورٹی کے کیمرہ جات اور ایڈیشنل جو کیمرے ہیں وہ پولیس کی طرف سے وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ ڈرون جو سرویلنس ہے اس کو بھی انشور کیا جائے گا۔ جی بالکل، لاہور پولیس کی جانب سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 3 لیئر سیکیورٹی فراہم شہریوں کو کی جائے گی، واک تھرو گیٹس نصب کیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے جلوسوں کی نگرانی بھی عمل میں لائی جائے گی اور ڈرونز ویجیلنس جو ہے وہ اس بار خاص طور پہ کی جائے گی۔ جی شکریہ۔ لاہور کے سرکاری اسکولز میں سہولیات کا فقدان، اسکولوں میں ڈیجیٹل انقلاب کا خواب تعبیر کا منتظر۔ 15 ملین کی رقم سے محض خطرناک عمارتوں کی بحالی پر خرچ ہوگی۔
کے سکولوں میں سہولیات کا فقدان، فنڈز بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف۔ لاہور کے 1100 سے زائد سکولوں کو 3000 سے زائد کمروں کی کمی کا سامنا ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ طلبہ کے لیے فرنیچر موجود نہیں۔ 2008 میں بننے والی کمپیوٹر لیبز بھی اپ گریڈ نہ ہوئیں۔ ٹیچر یونین کے مرکزی صدر کاشف شہزاد کا کہنا ہے کہ سائنس لیبز بھی فنکشنل نہیں ہیں۔ رواں مالی سال میں جو 15 ملین مل رہا ہے وہ صرف خطرناک عمارتوں کی تعمیر نو پر ہی خرچ ہوگا۔ 80% کمپیوٹر لیب جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، لیکن زبردستی ہم لکھ دیتے ہیں کہ فنکشنل ہے۔ اسی طرح سائنس لیبس کی بھی یہی حالت ہے، تو بچے پریکٹیکل کرنے سے فارغ ہیں۔ سائنس لیبس کو عرصہ دراز ہو گیا، کئی سال ہو گئے، کوئی فنڈ نہیں ملا۔ اسی طرح لاہور شہر کی اگر بات کریں تو بے شمار سکول میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جن کے اندر کمروں کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر ڈبل شفٹ لگانے کے باوجود بچے صبح و شام آتے ہیں، اس کے باوجود وہاں کمرے پورے نہیں ہیں۔ اساتذہ کہتے ہیں حکومت ڈیجیٹل انقلاب تو لانا چاہتی ہے مگر فنڈز نہیں دے رہی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ AGC گرانٹ میں کمی سے یونیورسٹیز میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ صدر ایکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن امجد مقصی کہتے ہیں وفاق اور صوبہ AGC بجٹ بڑھانے میں کردار ادا کریں۔ یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز میرٹ پر تعینات کیے جائیں۔ ایکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر امجد مقصی نے عہدیداروں کے ہمراہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ AGC کی گرانٹ میں کٹوتی سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ AGC کی طرف سے جب وہ یونیورسٹیز کو گرانٹس دینے کی باری آئی ہے تو وہاں پہ ہمارا مطالبہ AGC سے یہ ہے کہ وہ گرانٹس کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کرے، کیونکہ AGC نے اپنے پاس کافی اس میں بجٹ رکھا ہے اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو مسائل کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر امجد مقصی کا کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر میرٹ پر تعینات کیے جائیں۔ اس پر صحافی نے سوال کیا کہ آپ سرچ کمیٹی پر پریشر ڈالنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو آسا قیادت میڈیا کے سوالات پر بوکھلا گئی۔ بولے ہماری پریس کانفرنس کا ایجنڈا تو AGC کی گرانٹ ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہوگا حکومت پنجاب سے، محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، جو کہ میرٹ کا جو ہے وہ نعرہ بھی لگاتی ہیں، اور ہم یہ اس ٹرسٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ ان کا یہ جو میرٹ کا نعرہ ہے یہ وائس چانسلر کی تعیناتی میں نظر آئے گا حقیقت کے طور پر۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج آسا اجلاس میں اساتذہ کی کم حاضری پر آسا قیادت کا کہنا تھا کہ اساتذہ کی چھٹیوں کی وجہ سے اجلاس میں تعداد کم ہو رہی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ اپا کالج فار ویمن میں گھریلو ملازمین اور تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین پر سیمینار، شرکاء نے کوڈنگ کی فری ٹریننگ، AI اور ڈیجیٹل سکلز پر بات کی۔ ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ اپا کالج فار ویمن میں گھریلو ملازمین اور تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کے بارے میں نمائش اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ہنا پرویز بٹ نے ربن کاٹ کر نمائش کا افتتاح کیا۔ انہوں نے نمائش میں رکھی اشیاء بھی خریدی۔ نمائش میں ملبوسات، کھانے پینے کے سٹالز، ہاتھ سے بنی پینٹنگز اور دیگر سٹالز لگائے گئے تھے۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے نوجوان لڑکیوں میں روزگار کے قابل مہارتوں کی کمی ہے۔ پاکستان میں ہوم بیس ورکر کے لیے قانون سازی خوشی کی بات ہے۔ سب سے زیادہ ضروری خواتین کی سیکیورٹی ہے۔ خواتین کا تحفظ پنجاب میں، خواتین کو امپاور کرنا، خواتین کو وائلنس فری سوسائٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے ان کو دینا، اور یہ ساری بچیاں ہماری رسپانسبلٹی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انڈر دا لیڈرشپ آف میڈم CM پنجاب ہم ایک پنجاب بنانے میں سرخرو ہوئیں گے جس میں ہر بچی، ہر خاتون، ہر ماں، ہر بہن اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ IMD کوڈ کی CEO نے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل مہارتوں میں خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے پر اظہار خیال کیا۔ I love working with women. Women lead the world. Women can do amazing work. And if women collaborate together, meaningfully love each other, synchronize our heart, work with one another, we can make so much difference. خواتین کی ترقی کے لیے انہیں تحفظ دینا ضروری ہے تاکہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔